إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا تعلق ڈیولپ کرتے ہیں، اس لیول پر ایمان لاتے ہیں کہ طاغوت کا انکار کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر جن کا دوست اللہ بن جاتا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر سارے فائدے ہی ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ایسے نہیں؟ اور وہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ کون کون سے اندھیرے؟ دیکھیں، ایک جو دوست ہوتا ہے نا، اور ولی خاص طور پر مددگار دوست ہوتا ہے، حمایتی ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے جس کی طرف مشکل میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کا دوست ہو، جو اس کا مددگار ہو، وہ اس کو نکال لے گا باہر اندھیروں سے، اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ یہ جو عروۃ الوثقی ہم نے تھاما ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے نا۔ تو اگر ہم خود کھینچ کے نہیں چھڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو ڈبل اسٹرینتھ کے ساتھ وہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک بالش اگر اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک بازو ہماری طرف آتے ہیں، ہم چل کے اللہ کی طرف جاتے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے ہماری طرف آتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے، ہاں پہل ہمیں کرنی پڑے گی، پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، پہلے زینے پر قدم ہمیں رکھنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو چھڑائیں گے نہیں، جب تک ہم کھینچ کے نہیں چھڑائیں گے وہ چھوڑے گا نہیں۔ تو جس کا ہاتھ اللہ تھام لے تو وہ اس کو سارے اندھیروں میں سے نکال لیتا ہے، چاہے وہ اندھیرے مایوسی کے ہوں، چاہے وہ اندھیرے جہالت کے ہوں، کفر کے ہوں، نفاق کے ہوں، فسق کے ہوں، نافرمانی کے ہوں، تعصبات کے ہوں، یا خواہشات کے ہوں، اللہ ان کو نکال لیتا ہے، اللہ اس کو اس میں سے کھینچ کے نکال لیتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، لیکن تصور کریں ایک ایسا دوست جو آپ کو اندھیرے میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، جو آپ کو اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ آپ سے ایسی محبت رکھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، مصیبت میں، مایوسی میں، کسی بھی اور تکلیف میں، کہیں بھی کسی اندھیرے میں وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ نکال لیتا ہے آپ کو من الظلمات۔ کون کون سے ظلمات؟ مایوسی، مصیبت، جہالت، کفر، نفاق، فسق، نافرمانی، تعصبات، خواہشات، کدھر کو؟ الی النور، روشنی کی طرف، امید کی روشنی، اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی، اخلاص کی روشنی، اطاعت کی روشنی، حب الی اللہ کی روشنی، اللہ کی طرف محبت کی روشنی نکال کے لے جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ان ساری روشنیوں کو پانے کے لیے، اندر باہر اپنے آپ کو منور کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو دعائے نور یاد ہوگی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، آگے کیا ہے؟ وفی بصری نورا، یاد کروائی تھی نا رمضان میں، وفی سمعی نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، وامامی نورا، وخلفی نورا، وفی لسانی نورا، وبشری نورا، وشعری نورا، ولحمی نورا، ودمی نورا، وجعل فی نفسی نورا۔
ٹھیک ہے، وَعَزِّمْ لِي نورا. تو یہ نور کیا ہے، یہ روشنی کیا ہے بیسیکلی؟ یہ نور اور روشنی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری یہی تو روشنی ہے، یہی تو نور ہے جو اندھیروں سے نکال کے ہمارے اندر ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پازیٹیوٹی کا نور، مثبت سوچ کا نور، تعصب سے نکلنے کا نور، اور منافقت ختم کر کے اخلاص کا نور، کفر اور شرک کو ختم کر کے اسلام اور توحید کا نور، اور امید کا نور جو مایوسی سے نکالتا ہے. یہ ہمارے اندر باہر نور بھر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ والذین آمنوا، اور آمنو کب ہوتا ہے پورا؟ جب یکفر بالطاغوت ہوتا ہے. ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ہم اپنے آپ کو ہاتھ میں لیے کھڑے، اللہ پاک یہ میں ہوں، میں اپنے آپ کو تیری راہ میں بیچتی ہوں، تیری رضا کی قیمت پر میں اپنا آپ بیچتی ہوں. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہمیں ان تمام اندھیروں سے نکال لیتے ہیں. لیکن اگر ہم تیار ہی نہیں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے، اگر ہمیں اپنی خواہش نفس عزیز ہے، اگر ہمیں اپنی فلسفی آف لائف عزیز ہے، اگر ہمیں اپنا سوشل سرکل عزیز ہے، اگر ہمیں اپنی رسوم و روایات عزیز ہیں، اگر ہمیں وہ سارے طاغوت جو ہم نے بنا رکھے جنہیں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ طاغوت ہے، اگر ہمیں وہ عزیز ہیں، تو پھر تو ہم اللہ ہمارا دوست اس طرح سے ہمیں نہیں بنے گا، وہ نہیں نکالے گا ہمیں، کیونکہ ہم نے پہلا ہاتھ ہی نہیں بڑھایا آگے. کنڈیشنل ہم ایمان لاتے ہیں، ہم کنڈیشنل ایمان لاتے ہیں، اور کنڈیشنل ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا ہے، وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا، جو کنارے کنارے رہ کر چلتا ہے، کنارے کنارے رہ کے عبادت کرتا ہے. جی کوئی اس پہ بات کرے گا؟ میں جی کنارے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آسان حکم ہے تو مان لیا اور ورنہ نہیں مانا. کنارے کا میرا خیال جی یہی ہے کہ میں نے آپ کو مان لیا منافقت سے جی بالکل، منافقت کے بارے میں جب ہم آیات پڑھے تھے وہاں میں نے آپ کو اس آیت کا ریفرنس دیا تھا. کنارے کنارے رہ کر ایمان لانے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جب تک اس کے لیے آسانی ہوتی ہے وہ چلتا ہے اس راستے پر، نہیں تو وہ اس سے ڈائیورٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ تمام فائدے ہمیں تب ملیں گے، اللہ کی دوستی ہمیں تب ملے گی جب ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. انکنڈیشنل. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیں مومن کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ مومن انکنڈیشنل ایمان لاتا ہے. ہاں گناہ بھی ہو جاتا ہے اس سے، کبھی کبھی نفس کے بہکار میں آ جاتا ہے، کبھی شیطان کے بہکار میں آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ اس کے اوپر جم نہیں جاتا، اس کے اوپر ہٹ درمی نہیں کرتا، جان بوجھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ تعصب اختیار نہیں کرتا. جیسے ہی اس کو ریئلائز ہوتا ہے فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، فوراً وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، توبۃ النصوح کرتا ہے. ٹھیک ہے، والذین کفروا، اور ایٹ دا ادر ہینڈ کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے انکار کیا. اب یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں طاغوت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ اپنے طاغوت کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور میں بار بار ایک لفظ استعمال کری طاغوت، سو لیٹس ڈیفائن اٹ اگین. طاغوت کیا تھا؟ ہر وہ شے جو بندگی کے حد سے نکل کر خود معبود بننا چاہے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جو اللہ کے مقابل خود کو کھڑا کر لے، اور پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان، ہمارا اپنا نفس، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کی کو فالو کرنا ہو سکتا ہے، وہ کسی ریلیجس لیڈر کو فالو کرنا ہو سکتا ہے، وہ ہماری روایات ہو سکتی ہیں، وہ ہماری سو کالڈ ہماری سوچ، ہماری فلسفی آف لائف، ہمارا لائف سٹائل، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہمارا لائف سٹائل جو ہے، ہمارا کمفرٹ زون جو ہے، وہ اللہ کے احکامات کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے پیرالل آ گیا، وہ طاغوت بن جاتا ہے. تو والذین کفروا، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوت بن جاتے ہیں. جو غیر اللہ کا بن کے رہتا ہے، اللہ کی رضا پر غیر اللہ کی خوشی کو
فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھی طاغوت بن جاتے ہیں، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، نفس امارہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بس جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ اس کو کہاں لے کر جائے گا پھر؟ اور جیسے وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، غفلت برتتا ہے، اس کے اوپر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا کریم بن جاتا ہے۔ اولیاءہم الطاغوت، اس کا کریم بن جاتا ہے، اور کریم کرن سے ہے، ٹھیک ہے؟ کرن کس کو کہتے ہیں؟ باندھے ہوئے کو، ایک ٹانگ کے ساتھ، وہ جیسے آپ 3 legs ریس کھیلتے ہیں نا، تو وہ 2 لوگوں کی ٹانگ آپس میں باندھ دی جاتی، جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہے، ساتھ بندھا ہوا، ایسا دوست جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ اب جس کے ساتھ ساتھ شیطان ہے، ہر وقت اس کے ساتھ اس کا نفس امارہ ایکٹیو ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، وہ انہیں امید سے مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ انہیں اخلاص سے منافقت کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ انہیں اسلام سے کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ عملی کفر ہو چاہے وہ اعتقادی کفر ہو، وہ انہیں توحید سے شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ ریاکاری کرا کے شرک خفی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی محبت میں سے ان کو نکال کر غیر اللہ کی محبت میں لے جاتے ہیں، وہ اللہ کے در سے ان کو اٹھا کر غیر اللہ کے در پر جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں، تو یہ سب اندھیرے ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں اتنا زیادہ ڈپریشن کیوں ہے، اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ میرا سب سے بڑا جو غم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اور ہماری اگلی جنریشنز انتہائی نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں، انتہائی مایوسی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے وہ سو کالڈ اسٹینڈرڈ آف لائف ہیں جو ہم نے بنا لی، جہاں ہم نے طاغوت کو سامنے رکھا ہوا ہے اور اللہ کو، اللہ کی رضا کے راستے کو کہیں پس پش ڈالا ہوا ہے، جہاں ہم نے اپنے کچھ معیار بنا لیے ہیں اور ہم انہی کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، جہاں ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بچانے کے لیے ان چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جہاں ہم اپنی فلسفی آف لائف کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اسی لیے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر مایوسی اور ڈپریشن اور ریاکاری اور یہ اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس کا دوست، جس کا ولی، جس کا کریم طاغوت ہوگا تو وہ اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ اسے اندھیروں میں لے کے جائے گا نا۔ اور پھر وہ اندھیرے اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے بڑھ جاتے ہیں، وہ مایوسی کے اندھیرے اور وہ نا امیدی کے اندھیرے کہ لوگ سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اعتقادی کفر کرنے والے۔ خالدون جو ہے نا، جو خلد ہے جہنم میں، وہ ان کے لیے ہے جو اعتقادی کافر ہیں، اعتقادی مشرک ہیں، ٹھیک ہے؟ مومن کے لیے جہنم کا خلد نہیں ہے، لیکن بہت سارے گناہوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے جو ہے مومن کو بتاتے بتاتے اینڈ پر یہی بات بتائی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جیسے قتل کی سزا میں قاتل کے لیے ہے جو مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، پھر اسی طرح وراثت کی تقسیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اللہ تعالیٰ نے کا فیصلہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ اور ویسے یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ اپنی سزا بھگت کے بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہیں، ان کا واقعہ بیان کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین فطرت کو پہچانا تھا اور انہوں نے ان بتوں کو توڑا، اس طاغوت کو توڑا
جو لوگوں کو اپنی طرف لگائے ہوئے تھا، جو لوگوں کو اللہ سے دور کر رہا تھا. تو اس سارے ذکر کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کا ذکر کیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تھا، آپ سب نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا قصص الانبیاء وغیرہ میں یا قرآن میں، پہلے ماشاء اللہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہ ایک دن میلے پہ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ پہلے سے اس چیز کی غور و فکر میں تھے، انہوں نے دیکھا ستارے کو دیکھا اور کہا قوم کے عقیدے کے مطابق کہ اچھا یہ میرا خدا ہے، لیکن وہ چھوٹا تھا، ڈوب گیا. کا نہیں، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہے. اچھا سورج کو دیکھا، اچھا یہ میرا خدا ہے، اچھا یہ بڑا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہوتا. یعنی فطرت ان کے اندر جو تھی تو توحید کی، جس فطرت پہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اس چیز نے ان کو اس چیز کو ریئلائز کرایا کہ یہ چیزیں جن کو میری قوم پوچھ رہی ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو قوم جو تھی وہ ایک سالانہ میلے پہ جا رہی تھے سب لوگ، تو ان کو بھی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں. اور پھر جب وہ سب چلے گئے تو یہ چونکہ ان کا باپ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ سرکاری پروہت تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیا اس کو بولتے ہیں منسٹری آف ریلیجن ہوتی ہے، وہ اس کا منسٹر تھا، ٹھیک ہے. تو وزیر مذہبی امور سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا وہ بڑا پروہت تھا اس کا بت خانے کا. تو یہ اس بت خانے میں گئے اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو نہیں توڑا، ٹھیک ہے. اور کلہاڑا جو تھا اس کے گلے میں ڈال دیا. جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جی ان کے معبود سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ یہ بات کہی کہ بھی ابراہیم ہے ایک لڑکا جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے. بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں یہ مکالمہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ پیش آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنا تعارف آیت الکرسی میں کروایا، وہی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف نمرود کے سامنے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے. الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور یہاں ترا سے مراد پھر کیا ہے کہ ہسٹری میں آپ نے پڑھا اور پھر اپنی بصیرت کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کیا، ٹھیک ہے. الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو اختیار دیتے ہیں تو اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، نمرود کو قوت دی تھی، طاقت دی تھی، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ خود خدا بن بیٹھا. اور عام طور پر جب طاقت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ آزمائش آتی ہے تو لوگ یہی کرتے ہیں. نمرود نے اور فرعون نے تو دعویٰ کیا تھا نا خدائی کا، ٹھیک ہے. جیسے فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی. بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا ان کا کہ جو بادشاہ وقت ہوگا، اور جو کہ وہ ایک خاندان کے سلسلہ چل رہا ہوتا تھا، باپ بادشاہ، پھر بیٹا بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بادشاہ، پھر اس طرح سے. تو بیسیکلی یہ جو شاہی خاندان ہوتا تھا، اس میں جو بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا، کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ اوتار ہیں دیوتا کے اوتار، اس کا پرتو سمجھا جاتا تھا. اسی لیے ان کو سجدہ، دیوتا کو سجدہ سمجھا جاتا تھا. یعنی لوگ ویسے بھی سورج کو سجدہ کرتے تھے لیکن اس کو بھی سجدہ کرتے تھے، اور پیچھے کیا کانسیپٹ تھا کہ وہ سورج کو ہی سجدہ کریں، یہ سورج کا پرتو ہے. اب یہ اس کی زبانی سورج دیوتا جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ کلام کر رہا ہے، یعنی یہ اسی کی بات کر رہا ہے. تو اس کو سجدہ کرنا اور اس کو سجدہ کرنا برابر ہے. بیسک کانسیپٹس یہ تھے وہ انسان ہی. ڈیفینیٹلی فرعون بھی پیدا ہوا ہوگا تو چھوٹا بھی ہوا تھا، اور پھر لوگوں کے آگے ان کے نظروں کے سامنے جوان بھی ہوا ہوگا، تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ انسان ہی ہیں. لیکن ان کے بارے میں مسکنسیپشنز جو تھے وہ یہ تھے کہ وہ اس کو دیوتا کا اوتار سمجھتے تھے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی لوگ پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہیں، لیکن ان کی کرامتوں اور ان کے بارے میں دیگر چیزوں کے جو مسکنسیپشنز ہمارے اندر اتار دیے گئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ پھر انسانوں سے ہی
خدائی کے جو ہیں وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، امیدیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ صفات ان میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ صفات ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان، لیکن وہ ان کے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں کہ یہ مر کے بھی مریں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بظاہر کھاتے پیتے ہیں لیکن اصل میں ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ بظاہر انسان ہے لیکن اصل میں یہ انسان نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسکنسیپشن پہ بیس کرتی ہیں. دوسری چیز جو یہاں پر میں بتانا چاہی تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اختیار اور اقتدار کے ساتھ آزماتے ہیں تو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ خدا بن بیٹھتے ہیں. انہوں نے تو زبان سے دعویٰ کیا تھا، ہم عمل سے بن جاتے ہیں. کیسے؟ مثلا اگر کسی کو کسی ملک کی پریزیڈنٹ شپ مل جاتی ہے یا پرائم منسٹر شپ مل جاتی ہے یا کسی پارٹی کا وہ لیڈر بن جاتا ہے یا کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے یا انفرادی طور پر ہی گھر کے اندر آپ کو ایک ایسا اقتدار مل جاتا ہے کہ سب آپ کی مانتے ہیں، چاہے آپ ساس ہیں، چاہے آپ ماں ہیں، چاہے آپ بہو ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک فرعون پیدا ہو جاتا ہے. بیسکلی فرعون جو ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا فرعونیت، اور پیچھے بھی ذکر ہوا اس بات کا کہ بیسکلی یہ ایک پورا رویہ ہے، یہ ایک کردار ہے، ٹھیک ہے. تکبر جو ہے فرعون، اس کے لیے کسی کی بادشاہت ہونا ضروری نہیں ہے، یا زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں خدا ہوں. وہ عمل ہے، وہ عمل میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے مینشن کیا. اس نے کیوں جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا. تو جب اللہ اختیار دیتا ہے تو وہ بیسکلی آزمائش ہوتی ہے. کیا کرنے لگے ہیں ہم؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم اپنے سے نیچے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ ہم اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ ہم دوسروں کے حقوق پورے کرتے ہیں یا جبر کرتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ اگر آپ شوہر ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اللہ نے آپ کو بیوی کے اوپر ایک درجہ زیادہ دیا ہے، تو یہ اب آپ کی آزمائش ہے. اگر آپ ساس ہیں، اگر آپ ایک پورے گھر کے اوپر رول کر رہی ہیں، اب یہ آپ کی آزمائش ہے. اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ پرنسپل ہیں اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، اگر آپ سینئر ہیں اور آپ سے کچھ جونیئرز ہیں، آپ کو اللہ نے ایک مرتبہ دے دیا ہے، تو اب یہ آپ کی آزمائش ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ کا عمل کیسا ہے. اب آپ کو یہ جو ذمہ داری دی گئی، آپ اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں یا آپ اس کو تکبر کا تاج بنا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں اور خدا بن جاتے ہیں اپنے اعمال اور اپنے افعال میں، اپنی باتوں میں. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا نا الحی القیوم کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس نے کیا کیا کہ ایک جو مجرم تھا جس کی سزائے موت کا اعلان کیا ہوا تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شخص کو مروا دیا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، اس کو سزائے موت دینی تھی، اس کے سر پہ وہ لے کے کھڑا تھا جلاد جو ہے تلوار، اس کو میں نے زندگی دے دی ہے، اور یہ جس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا. انا احیی و امیت، وہ سمجھتا تھا کہ وہ موت اور زندگی دے سکتا ہے. حالانکہ اگر تھوڑی سی کامن سینس یوز کی جائے تو اس نے مردہ کو زندہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ مردہ کو، یہاں بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، پیدا کرتا ہے یا موت کے بعد زندہ کرے گا. دونوں صورتحال آ سکتی ہیں، زندگی دینا یا کرنا، یا پھر یہ کہ موت کے بعد زندگی دینا. لیکن اسے تو ایک زندہ شخص ہے وہ قتل کر دیا اور ایک زندہ شخص کو ہی چھوڑ دیا، تو اس نے مردہ کو تو زندہ نہیں کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری بحث ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ نہیں کی.
اگلی دلیل دی موسیٰ علیہ السلام کا. جب ہم فرعون کے ساتھ مکالمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کٹ حجتیاں کرتا ہے بیچ میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی جو پوائنٹ ہوتا ہے ان کا اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اللہ کے تعارف کے اوپر. سورہ شعراء میں آئے گا انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو وہ اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. وہ فرعون اور باتیں کرتا ہے، بیچ میں اپنے مصاحب کو بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھیں جی یہ کیسی باتیں کرے، اور یہ دیکھیں جی یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، تم ویسا کہہ رہے ہو. سیم ہیئر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے تو زندہ شخص کو چھوڑا ہے، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مردہ کو زندہ کرتا. لیکن چونکہ پیغمبروں کا جو اسلوب ہوتا ہے ان کا تبلیغ کا وہ یہی ہے کہ وہ کٹ حجتیوں کے جواب میں جاہلوں کے منہ نہیں لگتے بلکہ دلیل سے بات کرتے ہیں. تو ایک اور دلیل لے کر آئے، اور وہ کیا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تم خدا ہو فأتی بها من المغرب تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا جس نے کفر کیا تھا. یہاں نمرود بے بس ہو گیا. یہاں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ جاہلوں کو دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے. وہ جو اپنی غلط کانسیپٹ کے اوپر متعصب ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لا یعنی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات پیش کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے، اور یہ موضوع ہے، یہ سیلف کریٹڈ کانسیپٹس ہیں، تو ان کے ساتھ بحث نہ کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، ایک اور اوتھینٹک دلیل لا کے دی ہے. ہمارے پاس پھر دلائل کہاں سے آئیں گے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے. ہم نے مستند احادیث اور آیات یاد ہی نہیں کی ہوتی. ایک مبلغ جو ہوتا ہے اس کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کو بڑھاتا رہے اور چیزوں کو یاد رکھے. ٹھیک ہے، کانسیپٹ کلیئر ہوں. جب ہمارے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، جب ہمیں دلائل یاد ہوں گے، جب ہماری آبزرویشن اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قرآن کی آیت تو نہیں سنائی، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے اوپر کوئی صحیفہ تو نہیں اتارا تھا. کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ کائنات سے لائے نا. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو کائنات میں غور و فکر، سائنٹیفکلی آپ کو پتا ہو کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو سائنسز میں آگے کریں، پڑھیں، علم حاصل کریں. مومن علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا. سیکھیں. اللہ کی معرفت کا علم سیکھنا سب سے بنیادی، سب سے اہم فریضہ ہے. اپنے رب کو پہچاننا ہی تو ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اس کو پہچانیں گے تو اس کی عبادت کا حق ادا کر سکیں گے نا. اس کو پہچانیں گے تو دوسروں کو اس کی طرف لا سکیں گے نا. لیکن ہم تو خود ہی غفلت میں پڑے ہوئے، نہ ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے کی وہ ہے شوق ہے، نہ ہمیں قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے کا شوق ہے. ہمیں تو شوق ہے کہ بس ہم زندگی کی ایک چکا چون کے اندر اور ایک فن اور ایک بس انہی چیزوں میں پڑے رہیں. اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ جو فل آف انرجی ہوتا ہے، ہماری جو جوانی کا دور ہوتا ہے، وہ تو ہم ایسے ہی گزار دیتے، انہی کاموں میں گزار دیتے. اس وقت جب ہمارا جسم توانا ہوتا ہے، جب ہمارا دماغ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، بچپن جب کہ ہم ایک وقت میں بہت ساری لینگویجز سیکھ سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، وہ ہم لاڈ پیار میں گزار دیتے ہیں. جوانی ہم صرف زندگی انجوائے کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور بڑھاپا پھر ہم اپنے بچوں کی شادیاں اور بچوں کے فکر میں گزار دیتے ہیں. دیٹس اٹ. اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہمیں، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں. تو اب علم حاصل کرنا، اپنے علم کو بڑھانا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت کیوں دی تھی اللہ نے؟ حالانکہ فرشتے نہ گناہ کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. علم کے بغیر، غور و فکر کے بغیر
اور اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر، جیسے بھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، نہ تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ ہم اللہ پر اس طرح توکل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اپنے اندر سے تعصب کو ہی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہاں ظالم کون ہے؟ نمرود، جس نے دلیل کو نہیں مانا. ٹھیک ہے. اول یہ کہ وہ شرک کرا تھا، کفر کرا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ظلم تھا. اور دوسرا بڑا ظلم کیا تھا پھر؟ دلیل کو نہ ماننا. دلیل سامنے آ گئی اور اس نے نہیں مانا، تو جو شخص دلیل کو جھٹلا دے، صحیح دلیل کو جھٹلا دے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے. یعنی جو اپنے کانسیپٹ کے اندر اتنا متعصب ہوتا ہے، اتنا باعث ہوتا ہے، تو اس کو جو مرضی سمجھا دیا جائے، جو مرضی دلیل اس کے سامنے رکھ دی جائے، وہ مان کے نہیں دیتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر یہاں دوسری مثال دی گئی، اور یہاں پر اس شخص کی مثال دی گئی جس کے سامنے جب دلیل آئی تو وہ مان گیا. او کالذی، یا پھر مانند اس کے جو، یعنی کہ آپ نے غور کیا، ایک یہ شخص ہے نمرود، جس کے سامنے دلیل آئی تو اس نے کیا کیا؟ بات کو مانا نہیں. ٹھیک ہے. یا پھر ایک اور شخص کی مثال دیکھتے ہیں. مرہ علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشها، اور جو گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قالا، اس نے کہا، انا، کس طرح، یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کس طرح اللہ زندہ کرے گا اس کو بعد موت کے. تو سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. سوال پیدا ہونا غلط چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال پیدا ہونا غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے. تو سوال تو پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. اس شخص کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا. پھر کیا ہوا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو موت دے دی اس کو. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سکھانا تھا. یہ کون تھے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو مفسرین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عزیر تھے. ٹھیک ہے. حضرت عزیر جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ عین الیقین کے لیول پر علم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا جواب قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر علماء سے کوئی سوال کرتا ہے تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کو سنب کرنے کی بجائے اس کو دلیل کے ساتھ جواب دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو موت دی اللہ نے اس سے 100 عام، 100 سال کی. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اسے زندہ کیا. قَالَ، اور فرمایا، کم لبثت، تو کتنا عرصہ ٹھہرا. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کیا کہا کہ میں ٹھہرا ایک دن یا دن کا کوئی ایک حصہ. ٹھیک ہے. اس سے میں ایک بات اور سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ اور جگہ پر بھی ذکر آیا ہے کہ جب انسان موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ یہی سمجھے گا، یعنی جو ڈیوریشن ہے بیچ میں ہے تو وہ بہت طویل، اور جب وہ برزخ میں ہوگا تو وہ طویل زمانہ اس کو بیئر کر رہا ہوگا، لیکن جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسے لگے گا کہ وہ ایک دن بھر ٹھہرا رہا یا اس کا کچھ عرصہ. اور یہ ایسے اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو آخرہ، یہ تمام جو دورانیہ ہے زندگی، دنیا کی زندگی بھی اور ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی بھی اور برزخ کی زندگی بھی ایز کمپیئر ٹو میدان حشر اور پھر آخرت کی زندگی، وہ ایسے ہی لگے گی جیسے ایک دن یا اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ. ٹھیک ہے. تو ان کو 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم ٹھہرے رہے 100 سال، یعنی 100 سال تک تمہیں جو ہے وہ مردہ رکھا گیا ہے. فانظر الی طعامک، تو دیکھو تم اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں وہ باسی ہوا. اب آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کی چیزیں جیسے گرمیوں میں تو 2-4 گھنٹوں میں ہی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سردیاں بھی ہوں تو کتنا عرصہ چل سکتی ہیں؟ 1 دن 2 دن 3 دن باہر پڑی رہیں گی. برف باری بھی ہو رہی ہو تو کتنا عرصہ تک چلے گی؟ الٹیمیٹلی خراب بھی ہونی ہے. لیکن 100 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کھانے کو تر و تازہ رکھا. پھر
अल्लाह फरमाते हैं वंजुर इला हिमारिका, और देखो अपने गधे की तरफ, वलिनजअलका आयतल लिन्नासी, और ताकि हम बना दे तुम्हें एक निशानी लोगों के लिए। ये क्या निशानी है, ये भी आगे चलते हैं, ठीक है। वंजुर इलल इज़ामी, और देखो हड्डियों की तरफ इसकी, कैफा किस तरह, नुनशिजुहा हम उठाकर जोड़ते हैं इन्हें, सुम्मा नक्सूहा लहमा फिर हम इन्हें गोश्त पहनाते हैं। यानी वो गधा जो था वो गल सड़ के उसकी हड्डियां जो थी अलग अलग हो चुकी थी, जिस तरह स्केलेटन यूजुअली हो जाता है अलग अलग, और फिर अल्लाह ताला ने इनके सामने उसको उठाया, उसकी हड्डियां अरेंज हुई, उसके ऊपर गोश्त चढ़ा। फलम्मा तबय्यना लहू, अब वो जो कॉन्सेप्ट, जो सवाल उनके जहन में आया था कि अल्लाह ताला कैसे इनको दोबारा जिंदा करेगा, कयामत बर्पा होगी, तो उनके अंदर इनकार नहीं था। वो ये नहीं कह रहे थे कि अल्लाह कर नहीं सकता, सवाल ये था कैसे करेगा, ठीक है। ये नहीं था कि कर नहीं सकता, कैसे करेगा। तो कैसे करेगा अल्लाह ताला ने इनको करके दिखाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला अंबिया को ऐसे मुशाहिदे जो हैं वो गैब के बारे में इसीलिए करवाते हैं ताकि उनका शरह सद्र हो, और जब वो लोगों को बताएं तो वो पूरे शरह सद्र और ऐनुल यकीन के साथ बताएं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने मेराज का जो है वो सफर कराया, और आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी अगली आयत तक आ रहा है। तो जब उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने उन पर इस चीज को वाज़ेह कर दिया, काला, तो वो मान गए, उन्होंने फौरन कहा आलमू, मैं जान गया, मैं जानता हूं, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है, वो कर सकता है, वो जिंदा कर देगा इनको। दो करैक्टर आपके सामने आए हैं, दोनों को दलील दी गई है, एक को कौनी दलील दी गई और दूसरे को मुशाहिदा कराया गया। एक ने दलील को रद्द कर दिया और दूसरे ने फौरन मान लिया। एक को नबूवत भी मिली और अल्लाह ताला ने अपनी निशानी बना दिया उनको, और दूसरा जालिम ठहरा और हमेशा की जहन्नुम का सजावार हुआ। फर्क क्या था, फर्क क्या था, कौन बताएगा? ये वहदानियत का और शिर्क का नहीं, फर्क था जो मुमिन होते हैं वो फौरन अपनी गलती मान लेते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो जिद करते हैं। फर्क था रवैये का, वो मुतासिब था अपने कॉन्सेप्ट, अपनी सोच, अपने किरदार और अपनी चीजों के ऊपर तासुब का शिकार था, और ये नहीं थे। इनके सामने दलील आई, इन्होंने मान लिया, उसके सामने दलील आई, उसने रिजेक्ट कर दिया। बात समझ आई? रवैये का फर्क होता है, हमारी सोच का फर्क होता है। एक ही सिचुएशन दो तरह के लोगों के सामने आती है, एक शख्स पॉजिटिव माइंडेड है और एक शख्स नेगेटिव माइंडेड है, जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों का, ठीक है। हमारी सोच जो है वो हमारी अमल में झलकती है, हमारी आइंदा जिंदगी के लाहे अमल हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे रवैये हमारी सोच पर डिपेंड करते हैं। तो सोच और रवैया ये बताता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन से क्या नतीजा अखज़ करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, किस तरह उसके ऊपर रद्द अमल देने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम किस चीज पर करने का है? सबसे पहले जरूरत क्या काम करने की है? अपनी सोच को मुस्बत करने की जरूरत है। और सोच को मुस्बत करने के लिए हम पीछे भी पढ़ के आए कि थॉट्स डेवलप कहां से होती हैं? जो कुछ हम देखते और सुनते रहते हैं, जो कुछ हम देखते और सुनते हैं वो हमारी थॉट्स को डेवलप करती हैं, और जो हमारी थॉट्स डेवलप हो जाती हैं वही हमारे एक्शंस में नजर आती हैं। जिस रेशो से हम जो सुनते हैं, जिस रेशो में हम जो देखते हैं, दिन के 24 घंटे जिस माहौल में हम रहते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हमारी सोच को डेवलप करता है, वो हमारा नजरिया जिंदगी बना देता है, और उस नजरिए के तहत फिर हम अपने एक्शंस करते हैं, अपने आमाल करते हैं।
سمجھ آئی؟ تو کام کہاں کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کہاں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم ورچولی سوشل میڈیا پر ہر وقت خبروں میں، ٹی وی پر، یہاں وہاں کیا پڑھتے رہتے ہیں، کیا دیکھتے رہتے ہیں، کیا سنتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر ہماری سوچ بناتی ہیں، ہمارے نظریات بناتی ہیں، اور پھر یہ نظریات جو ہیں وہ ہمیں ہمارے عمل میں ڈھل جاتے ہیں. سو یو گاٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ آئی بات؟ یس میم. اوکے آگے چلتے ہیں. وہ اس قول ابراہیم، ایک اور مثال. اچھا اس میں جو نشانی تھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں بعد میں ذکر کرتی ہوں. تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ یہ تھا کہ جب یہ 100 سال بعد واپس لوٹے تو ان کے جو پوتے وغیرہ تھے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور پوتے تو یہ جب آئے یہ ینگ تھے بالکل، اور پھر ان کے پیچھے جو تھا وہ لائک بنی اسرائیل کا جو وہ علاقہ تھا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہوا تھا، اور ان کی تورات جو تھی وہ دشمن جو ہیں وہ اس کے نسخے اٹھا کے لے گئے ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے اپنی میموری کے ساتھ تورات لکھوائی تھی، اسی لیے غالباً یہود جو ہیں وہ پھر ان کو ابن اللہ کہنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے آ کے واپس، ایک تو یہ اسی ینگ ایج میں واپس آئے، اور اس ینگ ایج سے مراد جس ایج میں یہ گئے تھے اور 100 سال بعد واپس آئے. تو دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی یادداشت سے تورات لکھوائی تھی، تو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیے گئے. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا ابھی؟ یہ کون سی جگہ تھی جہاں حضرت عزیر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں. جو آپ بتا رہے ہیں نا ان کو 100 سال کی سلا دیا تھا. یہ بستی کے پاس سے گزرے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے. ہو سکتا ہے کہ محققین نے، مفسرین نے اس جگہ کا تعین کیا ہو، لیکن موسٹلی تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے جب میں نوٹس بناتی ہوں نا تو میں ان چیزوں پہ نہیں جاتی. ہاں تو فوکس کلاس میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے کس بستی پہ گئی، لیکن ابھی میں نے اس کو ریسرچ نہیں کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نا بہت سارے مقامات پر قرآن میں نام نہیں مینشن کیے، اور نام مینشن کرنے کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم فوکس کریں اس پوائنٹ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سرچ کرتے رہیں کہ کس جگہ پر ہوا اور وہاں پر کتنے لوگ تھے، اور جو آبادی ہلاک ہوئی بھی تھی وہ کون سے لوگ تھے، اور یہ اور وہ. سوری میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں یہودیوں کی جیسی بستی ہو وہاں پر یہودی ہوں گے زیادہ، تب تو اسلام نہیں آیا ہوا تھا نا، تو میں اس پوائنٹ سے پوچھ رہی تھی. نہیں یہ کوئی اور بستی تھی، بنی اسرائیل کی جو ان کی بستی تھی نا جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، یہ وہاں سے باہر نکلے ہوئے تھے. اور تباہ شدہ بستی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی رینڈم ہو سکتی ہے، پرانی پچھلی قوموں میں سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا سوال غلط نہیں تھا، میں اس کو نہیں وہ کر رہی، وہ ہم سرچ کر سکتے ہیں اگر کہیں ہسٹری میں محفوظ ہو. ہاں لیکن تزکیہ کی کلاس میں یوزلی میں ان چیزوں کو اسکپ کرتی ہوں، اور یوزلی میرے پاس نوٹس میں وہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم فوکس کریں کہ ہم اس میں کیا سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم اپنے علم کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گی اگر مجھے مل گیا تو میں کسی بک میں تفسیر کی کسی کتاب میں شیئر کروں گی. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز میں میم ایک کوشچن آیا میرے ذہن میں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں یہ تقدیر یہ ان کی قسمت ایسے لکھی ہوئی تھی، یہ رویے جو ہیں وہ تقدیر بناتے ہیں انسان کی. دیکھیں تقدیر جو لکھی ہوئی ہے، اگر آپ تھوڑا سا جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں نا اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. میں نے آپ کو تقدیر کا کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے پہلے بھی بہت دفعہ. تقدیر جو ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ قدرہ یقدر و تقدیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قدرہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم کے مطابق مکمل اندازے کے ساتھ، اور یہاں یہ کہ اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے،
ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرفیکٹ اندازے کے ساتھ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھوا دی ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ تقدیر. ٹھیک ہے. تقدیر کے 2 حصے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 2 حصے کر سکتے ہیں. اور 2 حصے کس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا کہ تقدیر کیا ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے وہ ٹانگ اٹھا لی. پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا وہ میں نہیں اٹھا سکتا. ایک ٹانگ ایک وقت میں اٹھا سکتا ہے، دوسری اٹھائے گا تو گر جائے گا، تو وہ نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے کہا یہی تقدیر ہے، یعنی اس میں کچھ حصے میں تم بے بس ہو، تم نہیں کر سکتے. اور وہ تقدیر کا کون سا حصہ ہے؟ جیسے کہ رزق ہے، اولاد ہے، جو نعمتوں سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نعمتوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں کو کہاں پیدا ہوگا، کس وقت اس کو موت آئے گی، کہاں کہاں وہ سفر کرے گا، کیا کھائے گا، کتنے لقمے کھائے گا، کتنا پانی پیے گا، اس کے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، کتنی شادیاں ہوں گی، نہیں ہوں گی، ایوری تھنگ از ریٹن. ٹھیک ہے، جو نعمتوں سے تعلق رکھتی ہیں. اور دوسرا حصہ ہے جو ہدایت کی نعمت سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو، جنوں کو چوائس دی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتب بھیجی ان کی ہدایت کے لیے، مکمل انتظام کیا، لیکن ان کو چوائس دے دی کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. اب اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ رکھا ہے کہ کون شخص چوائس ملنے کے بعد کیا چیز اختیار کرے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کا مثلہ شیء. تھوڑا سا صرف بات کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے، جو اس کے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ چیزیں رکھتی ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے، ظاہر ماں ہے، اس کا علم اللہ کی طرح پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن میجورٹی موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے میرا یہ بیٹا نیلے رنگ کی پینسل اٹھائے گا، یہ لال رنگ کی اٹھائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا تو علم پرفیکٹ ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کسی بھی مسٹر اے بی سی کو جب اس نے چوائس دی تو وہ نیکی کے راستے پہ جائے گا یا برائی کے راستے پہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کی بنیاد پر آلریڈی لکھوا رکھا ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کون کیا کرے گا. ایون یہ جو دعا کے ساتھ تقدیر کا بدلنا ہے نا، تو یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں ٹائم پر فلاں شخص دعا کرے گا اور اس کی یہ چیز بدل دی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کی بنیاد پر پہلے سے لکھا ہوا ہے. فلاں ٹائم پہ فلاں مصیبت ایز پر ریٹن ان تقدیر یہ نازل ہوگی، اور یہ بندہ صدقہ کرے گا اور مصیبت کو ٹال دیا جائے گا. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ہے تقدیر. ٹھیک ہے آسیہ، کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کا؟ یس میم. میم مجھے بیسکلی پڑھ کے سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے نا اب یہ 2 لوگ تھے تو ان کے 2 ڈفرینٹ رویے تھے، جیسے فرعون کا رویہ اور ایک اس آدمی کا رویہ، اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیں نا دونوں کے بارے میں نا ڈفرینٹ قسم کا وہ تھا ان کو بتانے کا. تو مجھے اس سے محسوس ہوا کہ شاید وہ فرعون کا رویہ ایسا تھا اس لیے اس کی تقدیر ایسی بنی، اس آدمی کا رویہ اور تھا تو اس کی تقدیر جو ہے وہ کچھ اور طرح سے بنی. نمرود کا ذکر ہے یہاں، فرعون کا نہیں، نمرود کا ہے. ٹھیک ہے، جس آدمی نے لایا تھا اس کی بات میں کر رہی ہوں، جس نے وہ نمرود تھا نا. آپ جب اس کو دوبارہ کسی کو کوٹ کریں گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ نمرود کی بات ہو رہی ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. میم یہ میری مسٹیک ہے، سلپ ٹنگ. ٹھیک ہے، تو اس کو کریکٹ کر لیں. بات وہی ہے نا کہ جس کا جتنا اخلاص ہے اس کو اسی طرح سے ہدایت ملے گی نا. یہ جو تھے حضرت عزیر جو تھے یہ نبی تھے. ٹھیک ہے، ان کے دل میں شک نہیں تھا، ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ اللہ کر نہیں سکتا. کہ جسٹ آس، جیسے آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ کیسے ہوگا، اچھا یہ کس طرح سے ہوگا. ہم بھی تو پوچھ رہے تھے، ہمیں شک نہیں ہے کہ یہ کام اس طرح اماں یا ابا جو ہے وہ کرے، لیکن ہم پوچھ لیتے ہیں یا ہمارے بچے کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، تو ہمیں یہ نہیں شک ہوتا کہ یہ کریں گے نہیں. ہم صرف وہ پروسیس جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا وہ کس پروسیجر سے گزر کے یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے،
تو یہ اس طرح کی کیوری تھی انکی، اس طرح کی انکی جو تھا وہ سوال تھا. لیکن نمرود کے اندر گرا بندی ہوئی تھی کہ میں نہ مانوں. ٹھیک، تو اس کی چوائس وہ تھی اور اس کی وہ تقدیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہ چوز کرنا ہے اور اس نے یہ چوز کرنا ہے. یہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا ہوا تھا. اور ڈیفینیٹلی انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے شرح صدر کے لیے اور طرح کے مشاہدے کراتے ہیں، ہر ایک کو نہیں کراتے اس طرح کے مشاہدے. ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں ایمان نہیں اس بات پر، تمہیں یقین نہیں کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قَالَ بَلَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے. دل کے اطمینان سے مراد کیا، یہ نہیں کہ ان کا دل پریشان تھا کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا یا کیسے کرے گا. نہیں، اپنے آپ کو، چونکہ انہوں نے دوسروں تک پہنچانا ہے علم، دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے اللہ کا، تو وہ جو اطمینان قلب چاہیے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ دکھایا جائے، یہ میرا کلیئر ہو جائے، کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، 4 پرندے لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر، پہاڑوں پہ رکھ دیں، چوٹیوں پر. ٹھیک ہے، جب پہاڑ کی کہیں پر بھی رکھ دیں گے، پھر جب آپ ان کو پہلے ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لیں. ٹھیک ہے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اچھی طرح سے مانوس کر لیں، تو پھر ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں، پھر ان کو آواز دیں تو وہ سب آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تجربہ جو ہے عین الیقین دلانے کے لیے یہ کروایا. اصل میں کسی بھی معلم کے پاس اوتھینٹک نالج ہونا، سالڈ نالج ہونا ضروری ہے. جب تک اس کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے وہ آگے بات نہیں پہنچا سکتا. اس کی بات کے اندر جو ہے وہ یقین کی قوت شامل نہیں ہوتی، اور جب ہماری الفاظ میں یقین کی قوت شامل نہیں ہوگی، ہم خود ڈاواں ڈول ہوں گے، تو پھر ہم اس کانسیپٹ کو، اس بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکیں گے، اور ہماری بات کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ساری تحریر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں فوراً گھر کر جاتی ہیں اور آپ کو فوراً بات سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض ایسی باتیں، ایسی تحریریں ہوتی ہیں آپ سنتے ہیں لیکن آپ اس میں پر یقین نہیں ہوتے، کیونکہ بتانے والا جو ہے وہ خود اس میں ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اس کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب سکھایا جا رہا ہے، جو سکھانے والا ہے وہ اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرے، اوتھینٹک ذرائع سے حاصل کرے، سالڈ نالج کی بیس پر بات کرے، کیونکہ جتنی اسٹرانگ کنوکشن بتانے والے کے اندر ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بات میں وزن بڑھ جاتا ہے. اسی لیے انبیاء اکرام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزے بھی دیے اور پھر ان کو اس طرح سے عین الیقین بھی کروایا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے؟ عام انسانوں کو عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں نشانیاں دکھاتے، لیکن بعض کو اس طرح بھی دکھاتے ہیں، بعض کو اس طرح بھی دکھاتے جو اس طرح کی نشانی کے ساتھ لائک سمجھنا چاہتا ہے نا. مثلا میں ایک ریورٹ ان کا میں انٹرویو سن رہی تھی، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایتھیسٹ تھے اور ان کو اللہ پر یا کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جب بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بہت بیمار تھی اور میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس نے بچنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک خیال آیا، میں پریئر روم میں چلا گیا اور میں نے کہا کہ اگر کوئی خدا ہے اور واقعی تو خدا ہے تو میری بچی کو زندگی دے تو میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا.
اور کہتے ہیں کہ وہ بچی جو تھی ان کی کہتی ہیں وہ میرے دیکھتے دیکھتے لائک وہ جو بالکل نیلے رنگ کی پیدا ہوئی تھی، بالکل اس کے اندر آکسیجن نہیں تھی، اور بالکل تمام جو کمیٹی تھی جو ان کے فیلوز کی تھی ڈاکٹر صاحب کے، اور وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس میں یہ چند لمحوں کی مہمان ہے، اس نے بچنا نہیں ہے. تو ود ان سیکنڈز انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی سروائیو کر گئی، وہ ٹھیک ہو گئی. کہتے ہیں یہ میرے لیے اسپارک تھا، میں نے جس طرح تڑپ کے مانگی تھی وہ دعا، تو یہ میرے لیے اسپارک تھا، یہ نشانی تھی میرے لیے. اور اس کے بعد میں نے خدا کو ڈھونڈنا شروع کیا. پھر انہوں نے کرسچینٹی کے بارے میں پڑھا، باقی مذاہب کے بارے میں پڑھا. اور یوزلی یورپین کنٹریز میں جو لوگ خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اسلام ان کی سب سے آخری چوائس ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کو جو ہے وہ اینٹی اسلام بہت زیادہ وہاں پر جو ہے وہ رویے پائے جاتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں ٹرو پکچر لوگوں کو دکھائی نہیں جاتی، تو وہ لاسٹ چوائس ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے مانگی تھی یہ دعا کہ اللہ مجھے جو بھی کوئی خدا ہے وہ میرے لیے یہ نشانی ہو جائے تو میں ڈھونڈوں گا، تو کہتے پھر کرتے 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 اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے رب کو پا لیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے، فی زمانہ بھی ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو وہ مثال دی تھی ان کی پاکستان کی جو ایک خاتون تھی رائٹر، میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام، جن کی نواسی جو تھی بہت بیمار تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے رہے اس کے لیے، دبئی میں تھی علاج کی، لیکن وہ کافی عرصے بعد ان کی بیٹی کے گھر کو 6-7 سال بعد اولاد ہوئی، اور وہ بھی ایسی کہ بالکل جو ہے کبھی اس کی ایک انگلی ڈیڈ ہونے لگتی، کبھی اس کی وہ نیلی پڑ جاتی پوری کی پوری، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، بالکل وہ ویسے ہی پری میچور پیدا ہوئی تھی. اور وہ سارے کرتے کرتے کہتی صدقے بھی دیے، نمازیں بھی، تہجد بھی، ہر کام ہم کرے لیکن وہ بچی ٹھیک نہیں ہو رہی. تو کہتی نماز میں اسی طرح میں روتے روتے اللہ سے باتیں کری تھی کہ یا اللہ کیا میرے سے کوتاہی ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے کہ یہ مجھے یہ سب کچھ دیکھ مطلب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بیٹی کا ظاہر ہے انہیں اپنی نواسی سے زیادہ اپنی بیٹی کی تکلیف ہوگی جو اتنے عرصے بعد اولاد اس کی ہوئی، تو یہ ہو رہا ہے. کہتی ایک اسپارک سا ہوا، ایک جھلک سی میرے دماغ میں آئی، اور وہ ایک اسکول کا کمرہ تھا، ایک پرنسپل کا کمرہ تھا. تو کہتی ہوں اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی. خیر وہ سچویشن جو تھی وہ بچی بیمار تھی اسی طرح. تو پھر نماز کے بعد بھی کہتے پہلے تو میں بھول گئی، ہسپتال چلی گئی، یہ وہ کرتے کرتے بہرحال ان کے دماغ میں بات ہے کہ وہ کیا تھا وہ امیج میرے دماغ میں جو آیا تھا. اور پھر انہوں نے اس کو سوچا، یاد کرنے کی کوشش کی. نور الہدا شاہ تھا ان کا نام، رائٹر کا مجھے یاد آ گیا، نور الہدا شاہ. تو انہوں نے کراچی سے ہیں گے وہ کہتی ہیں کہ پھر جب وہ مجھے ذہن میں آیا امیج تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک زمانے میں بڑا زیادہ جب سوشل ویلفیئر کے کام کیا کرتی تھی تو ایک فیملی آئی میرے پاس، ایک ماں اپنی بچی کو لے کر، تو میں نے اس کا ایک اسکول میں داخلہ کروایا. وہ بچی بہت برائٹ تھی، بہت اچھا پڑھتی تھی، لیکن جب اس کے بورڈ میں 9th میں اس نے بہت اچھے نمبر لیے تو ٹیچر نے اس کو کلاس میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نمبر تم نے خود لیے، مجھے لگتا تم نے چیٹنگ کی ہے. وہ بچی گھر آ کے روئی دھوئی. ان کا جو بڑا وہ تھا کہ ایک ویلفیئر کے اس کے پوائنٹ آف ویو سے چلی گئی. انہوں نے اس ٹیچر کو بلا کے اس کی خوب جو ہے، چونکہ یہ سوشل فگر تھی تو انہوں نے اس ٹیچر کی خوب انسلٹ کی وہاں پر کہ تم کیسے کہہ سکتی، چونکہ یہ غریب بچی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو اس لیے تم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. کہتی بہرحال میں وہاں کر کے آ گئی، اس کو خوب سنا کے، اور پرنسپل نے بھی مطلب اس کو سنائی، اور باقی اسٹاف بھی، چونکہ وہ بہت سچ بولنے والی خاتون تھی، لوگوں کو مطلب صحیح بات اپنے طور پہ بالکل سچ بات بتاتی تھیں. بہرحال وہ کافی ان کے ساتھ برا کیا انہوں نے. کہتی اس وقت میرے دماغ میں اسپارک ہوا، میں واپس آئی پہلی فلائٹ پکڑ کے، اور میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس ٹیچر کے گھر گئی. اور وہ ٹیچر بھول چکی تھی، ان کو صرف یہ پتا تھا کہ نور الہدا شاہ مجھ سے ملنے آ رہی ہیں، اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی. اور کہتی ہیں کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے اپنی فرینڈس کو بھی بتایا ملنے، اور کہتی میں لٹرلی جا کے میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے. میں نے اس کے پاؤں پکڑی اور میں نے کہا مجھے معاف کر دو. اس نے کہا آپ کس چیز کی معافی مانگتی ہیں؟ انہوں نے اس کو وہ واقعہ یاد کرایا، وہ ساری بات یاد کرائیں گے تھی. مجھے نہیں یاد، ذرا وہ بھی ایجڈ ہو چکی تھی، اسکول سے ریٹائر ہو چکی تھی، ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا. تو کہتی مجھے نہیں یاد، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو چلے میں نے آپ کو معاف کیا. اب یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، کہتی اس کے فوراً بعد میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی ریکور کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نشانیاں دکھاتے ہیں، اکثر دکھا دیتے ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں، ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے. لیکن جو جانا چاہتے ہیں، جیسے یہ دونوں واقعات ہیں ان ایتھیسٹ ڈاکٹر کا بھی، کہ انہوں نے کہا اللہ سے مانگی ہدایت کہ آپ اگر یہ میرے لیے نشانی بن جاتی ہے، میں
اپنے تمام کانسیپٹس جو میرے پہلے کے ہیں میں وہ چھوڑ دوں گا اور میں خدا کو ڈھونڈوں گا اور میں اس کا بندہ بن کے رہوں گا. اور انہوں نے اس کو فلفل بھی کیا, وہ بہت بڑے مبلغ بھی بن گئے. اور اسی طرح انہوں نے یہ جو نور الہدا شاہ تھی, یہ جو واقعہ اپنا بیان کرتی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے چاہا کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کون سا گناہ ہے. ہم اتنے سچے دل سے تڑپ کے مانگتے نہیں ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے, جو کچھ ہم کر چکے ہیں بس ٹھیک ہے, ہمیں آگے بھی اچھا ہی ملتا رہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے بیسیکلی. نشانیاں آج بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے, اسی طرح کائنات میں نشانیاں آج بھی بکھری ہوئی ہیں. آئی نو یقین ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اس طرح سے ظاہر ہے جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس طرح بہت کم ابھی بھی ہوتا ہے. جو 2 مثالیں میں نے آپ کو دی, آپ کو بھی بہت ساری ایسی مثالیں معاشرے میں نظر آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم سیکھتے ہیں قرآن کی آیات سے, کائنات کی آیات سے, نشانیوں سے, جو جس طرح کا پوری کی پوری کائنات ہمیں سبق دے رہی ہے اللہ پر ایمان لانے کا, اللہ پر بھروسہ کرنے کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہمیں دے رہی ہے, ہم اس کو پا سکیں اور ہم اس پر احسن طریقے سے عمل کر سکیں, اور ہمیں نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان